اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل کی طرف۔ آج ہم پیش کریں گے آڈیو بک کی گناہان کبیرہ جلد اول کہ جو کہ ایک معروف عالم دین آغا دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے گناہان کبیرہ کے موضوع کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان گناہوں کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کو گناہوں کی نوعیت سمجھانے کی بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو آئیے اس علم و حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا چوتھا پارٹ ہے۔ پچھلے 3 پارٹس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے گمراہ گناہان کبیرہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پچھلی والی جو پارٹ 3 ہے اس میں ہم نے خوف و رجا کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج خوف و رجا میں کامل شخصیت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، ان کا طرز زندگی بندگان خدا کے اعمال کا میزان ہے۔ ہم ایک طرف جناب امیر کی سیرت طیبہ اور دوسری طرف اپنے اعمال اور عبادات رکھ کر نہایت غور سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر تفاوت ہے، ہمارے اعمال کس قدر خراب ہیں۔ چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عمل جن و انس کے عمل سے افضل ہے، آپ جب بھی عظمت اور جلالت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنی ذات اور اپنے اعمال کو ایک ذرے کے برابر بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ مولا کائنات اپنے ذاتی کمالات، نیک اعمال اور لاسانی مراتب کو سرچشمہ رحمت الہی کا فیضان سمجھتے تھے۔ وہ اپنے نفس میں نقص اور عاجزی اور عیب کے سوا کچھ اور نہیں پاتے تھے، اسی لیے ہر وقت گریہ و فریاد کرتے تھے اور آخر میں غش کھا جاتے تھے۔ چنانچہ ابو درداء نے آپ سے یہ جان سوز مناجات نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے نہایت ہی دردناک آواز میں سنا کہ اے معبود، اس میں شک نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک لمبی مدت تیری نافرمانی میں گزاری، اس کے باوجود تیرے سوا کسی اور سے مغفرت کی امید نہیں رکھتا، نہ تیرے سوا کسی اور کی خوشنودی کا خواہش مند ہوں۔ اے معبود، جب میں تیرے عفو کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے گناہوں کے بھاری بوجھ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہوں، اس کے بعد جب تیری قہاریت کو یاد کرتا ہوں تو پریشانی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ان مناجات کے بعد اچانک آواز خاموش ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ مولا بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ میں نے بازو پکڑ کر حرکت دی تو دیکھا سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید میرے مولا رحلت فرما گئے ہیں۔ اسی طرح زرارہ بن زمرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ایک اندھیری رات میں سحر کے نزدیک میں نے مولا کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی ریش مبارک پکڑی ہوئی ہے اور مار گزیدہ انسان کی طرح تڑپ رہے ہیں، فریاد اور بکا کر رہے ہیں اور اپنی بری حالت اور عمل کی قلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، آہ افسوس زادے راہ قلیل ہے اور فاصلہ طویل، راستہ وحشت ناک اور منزل خطرناک ہے۔ دعائے کمیل میں بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میری آزمائش بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال بہت ہی کم ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ خوف کی طرح آپ کی امید بھی مشہور ہے۔ آغاز زندگی سے آخر عمر تک عبادات اور اطاعت میں مشغول رہے، ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہے، بلکہ بعض اوقات دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمام زندگی ماہ شعبان کے روزے بلا ناغہ رکھتے تھے، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ جنگ صفین میں لڑائی کی رات کہ جو کہ لیلۃ الحریر سخت سردی کی رات کہی جاتی ہے، نماز شب ترک نہیں کی، روزے 3 شب متواتر صرف پانی سے افطار کیے، اپنے حصے کی روٹی یتیموں، مسکینوں، عشیش کو دیتے رہے، پنے ہاتھ سے لگائے ہوئے باغ کو فروخت کر کے راہ خدا میں ہدیہ کر دیا۔ بحار الانوار کے ایک مفضل باب میں حضرت علی علیہ السلام کے صدقات اور اوقاف کا ذکر ہے، ان کے متعلق آپ کا وصیت نامہ بھی تفصیل سے اس میں درج ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا ہم حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کریں گے؟
ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت اور یقین کا بلند مقام کہا اور ہم جیسے گناہگار کہاں، ہم ان کی مانند بزرگی اور عذاب الہی کا خوف نیز ان کی رحمت کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات آپ کی درست ہے، مگر کیا وہ بچہ کہ جو ابھی زہریلی ناگن کو پہچانتا نہیں، یہ ممکن ہے کہ ظاہری چمک دمک اور نرمی دیکھ کر دھوکے میں ہاتھ بڑھائے اور سانپ اسے ڈس مارے اور وہ بچہ موت سے ہمکنار ہو جائے؟ فرض کیجئے بچے کے ساتھ اس کا باپ موجود ہو تو لازمی ہے کہ باپ اس خطرے کو محسوس کر کے شور و غل کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اس صورت میں سانپ بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اے بے خبر، کیا حضرت علی علیہ السلام تمہارے روحانی پدر اور مقتدائے حقیقی نہیں ہے؟ اور کیا تم محبت اور ولایت علی کے دعوے دار نہیں ہو؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اپنے آقا اور مولا کی تعصی اور اطاعت کرنا جس قدر ممکن ہو لازم ہے۔ قیامت اور اس کے سخت ترین عذاب سے انسانی حالت مضطرب اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور تم ہو کے مطمئن ہو، سفر آخرت کے اسباب فراہم کرنے سے غافل۔ اگر علی کے شیعہ ہو تو وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولا نے فرمایا تم ہو بہو ہمارا عمل انجام نہیں دے سکتے مگر ہماری نقل اور پیروی تو کر سکتے ہو۔ ہمارا شیعہ صرف وہی ہے کہ جو ہماری پیروی کرے۔ یہاں ایک خطرے کا اعلان ہے کہ اگر سالار قافلہ خطرے کا اعلان کرے کہ ہماری منزل بہت دور ہے، نہ آبادی ہے نہ پانی ہے، راستے میں حیوانات اور درندے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ جس قدر ممکن ہو خوراک اور پانی اور دوسرے لوازمات اٹھائیں اور ہر شخص اپنا نگران اور ہوشیار رہے۔ اس اعلان کے ساتھ خود قافلہ سالار بھی جلدی جلدی اپنے سفر کا سامان جمع کرتا ہے اور اگلی منزل کے خوف سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، وہ کانپتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ جب سربراہ قافلہ رہنمائے کاروان کی حالت ایسی ہوگی تو اس قافلے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ اس کی پریشانی سے کاروان والوں کا پریشان ہونا لازمی امر ہے اور فطرت کا تقاضا بھی، لہٰذا اس اطمینان سے قیمتی اوقات ضائع نہ کریں، اپنی رہنما کی پیروی کریں تاکہ میدان حشر میں حسرت بھرے دل اور آنسو بھری آنکھوں سے روبرو ہونے کی نوبت نہ آئے۔ قافلہ سالار خوف زدہ ہے۔ اے ایمان اور تقوی کے قافلوں، تمہارا امیر کاروان اور قافلے کا سالار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سفر آخرت سے سخت ڈرتے ہیں اور اس راستے کے خطرات سے سب کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہر رات مسجد کوفہ میں بلند آواز سے فرماتے ہیں کہ مسافروں، خدا تم پہ رحم کرے، سامان سفر باندھ لو اور تیار رہا کرو، بے شک تمہارے آگے بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں اور خوفناک منازلیں موجود ہیں، ان سے گزرے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں افسوس زاد راہ قلیل ہے، سفر طویل ہے اور پہنچنے کا مقام عظیم ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بے پناہ دنیاوی مصروفیات اور نفسانی خواہشات کی لہروں میں پھنسنے کی بنا پر ہم حضرت ائمہ اطہار علیہم السلام سے جدا ہو کر رہ گئے ہیں، رابطہ منقطع ہے، ہم ان کے اخلاق کریمہ اور سیرت طیبہ کی پیروی سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ان کی محبت اور ولایت کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر شیطانی ولایت اور گمراہی میں داخل ہوں، کیونکہ بعض گناہوں کے اثر سے گنہگار انسان ولایت خدا اور ولایت اہل بیت علیہم السلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وجود پر شیطان مکمل مسلط ہو کر اس پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اگلا جو گناہان کبیرہ ہے وہ ہے قتل نفس۔ گناہان کبیرہ میں پانچواں بڑا گناہ اس شخص کا قتل ہے کہ جس کو خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان سے مارنے کا حکم نہ دیا ہو۔ قتل انسان کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل وہ مستند روایات ہے کہ جو اس کتاب کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ قاتل نفس محرمہ کے لیے عذاب کا وعدہ ہے، جیسے کہ 4 سورہ آیت نمبر 93 کہ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور لعنت کی ہے اور بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں قتل نفس کے لیے 5 سزائیں قرار دی گئی ہیں۔ پہلی جہنم، دوسری جہنم میں ہمیشگی، تیسری
غضب خدا میں گرفتاری، چوتھی لعن خدا میں مبتلا ہونا، اور پانچویں عذاب عظیم۔ یہاں پر اس بات کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ کفار کے لیے ابدی عذاب مخصوص ہے۔ بعین معنی اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا نہیں رہے گا، اگرچہ کہ وہ نفس محترم کا قاتل بھی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں میں بھی ملوث ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آیہ مذکورہ کی کچھ توجیحات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابدی عذاب کا مستحق اس وقت بنتا ہے کہ مومن کا قتل اس کے ایمان کی وجہ سے واقع ہوا ہو۔ بلا شبہ اس صورت میں قاتل کافر ہے اور ابدی عذاب کا مستحق ہے، چونکہ اس نے مومن کا خون بہانا حلال سمجھا، جبکہ مومن کو جان سے مارنا حرام ہے، اور یہ حرمت ضروریات دین میں سے ایک ہے، اور ضروریات دینی کا منکر کافر ہے۔ مسلمان کا خون اور مال بہت سی روایات کی نسبت محترم ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسی ایک کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کے قتل کے برابر قتل کیا ہے۔ خودکشی بھی قتل کے برابر میں آتی ہے۔ خداوند متعال سورہ نمبر 4 آیت 29 میں فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ خدا ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ قتل نفس سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ تمام مومنین ایک نفس کا حکم رکھتے ہیں، لہٰذا فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو مت مارو۔ دوسری عبادت میں تم اپنے آپ کو بتوں پر قربان نہ کرو یا غیظ و غضب کے وقت خودکشی نہ کرو، اور جو شخص ظلم و جور سے ایسا کرے گا تو یاد رکھو کہ ہم بہت جلد اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ تمام لوگوں کو زندہ کرنے کے برابر ارشاد ربانی ہے کہ اور جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا۔ چنانچہ اگر کوئی کسی نفس محترم کی بقا کا سبب بنے، جیسا کہ عفو کرے یا قصاص چھوڑ دے یا انتقام سے اپنے آپ کو باز رکھے یا کسی کی ہلاکت سے نجات دے یا دلائے، تو یہ سب لوگوں کو نجات دینے کے برابر ہے، اور وہ شخص اس قدر ثواب کا مستحق بھی قرار پائے گا۔ بعبارت دیگر قتل نفس پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے اور قاتل کے لیے سخت ترین عذاب کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی نفس محترم کی حمایت و حفاظت بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کا قتل گناہان کبیرہ ہونے کے بارے میں احادیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی مرد مومن کے قاتل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قاتل کے مرتے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں مرنا چاہو مر جانا، اگر تم چاہو یہودی بن کر یا مسیحی کی موت یا مجوسی کی موت مرو۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ مومن اپنے دین کی وسیع فضا میں آزاد ہوتا ہے جب تک کسی کے حرام خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگا ہو۔ مزید فرمایا کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والے کو توبہ اور انا بنصیب نہیں ہوتی۔ قتل میں جو شرکا ہوتے ہیں وہ بھی قاتل کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی عورت کا حمل گراتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کو کسی بھی طریقے سے ضائع کرنا یا پھر مارنا حرام کام میں آتا ہے۔ اسی طرح عمدن جو نطفہ ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا وہ بھی حرام ہے۔ اس میں مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کی شرع اقدس کس قدر انسانی زندگی اور اس کی حیات کی اہمیت کے قائل ہے۔ کسی دوسرے موضوع کے بارے میں اس قدر تاکید اور سفارش نہیں فرمائی گئی ہے۔ اگر نطفہ ضائع کیا ہے تو اس میں 60 مثقال سونا، اگر اس کی ہڈی پیدا ہو گئی تھی تو 80 مثقال سونا، اور اگر جنین یعنی رحم مادر میں نہ تمام بچے کے گوشت اور اعضاء نمودار ہو گئے تھے لیکن روح داخل نہیں تو 100 مثقال سونا، اور اگر روح داخل ہو گئی تھی اور وہ لڑکا تھا تو 1000 مثقال سونا، اور لڑکی تھی تو 500 مثقال سونا، اور اگر حاملہ عورت مر جائے تو اس کا پیٹ چاک کر کے یعنی آپریشن کر کے بچے کا نکالنا واجب ہے اور غفلت برتنا حرام ہے۔ اور اگر تاخیر کی وجہ سے بچہ ضائع ہو جائے تو جس کی غفلت سے بچہ ضائع ہوا ہے اس پر یہ بیان کی گئی سب دیتیں واجب ہیں۔ قتل کی توبہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی نفس کو قتل کرے اور اس کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مقتول کی ولی کے حوالے کر دے۔ مقتول کے ورثاء کو جو اختیار ہے
کہ قاتل سے یا تو قصاص لیں یعنی خون بہا، یا پھر معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی صورت میں یعنی اسے قتل نہ کریں تو قاتل پر 3 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلا، ایک بندہ راہ خدا میں آزاد کرے، دوسرا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور تیسرا 60 روزے متواتر رکھے۔ اگر بندہ آزاد کرنا دسترس میں نہ ہو تو باقی 2 کفارے ساقط نہیں ہوتے۔ اتفاقی اور خطائی قتل، غلطی سے کسی کو قتل کرنے کی صورت میں بھی مقتول کے سرپرستوں کو دیہ ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ مقتول کے ولی اسے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ طریقے پر بندہ آزاد کرنا، فقیروں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا بالترتیب واجب ہیں۔ اسی طرح کسی کے اعضائے بدن کو کاٹنا بھی گناہان کبیرہ ہے۔ تفصیل کے خواہش مند فقہی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ اگلا گناہان کبیرہ ہے والدین کا عاق کرنا۔ گناہان کبیرہ میں سے چھٹا گناہ کبیرہ ماں باپ کا عاق ہے، چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض ائمہ اطہار علیہم السلام سے روایت ملتی ہے کہ والدین کا عاق بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسے کہ اس کتاب کے شروع میں تفصیل سے ذکر بھی ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ تمام گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا اور والدین کا عاق ہے۔ عاق ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن اور احادیث میں عذاب جہنم کا وعدہ آیا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یوں بیان کرتا ہے، اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اس لیے ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورے کی 5ویں آیت میں حضرت یحییٰ کے ماں باپ دونوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ سورہ نمبر 19 ہے۔ ان آیتوں میں عاق والدین کو 3 صفات سے یاد فرمایا گیا ہے۔ پہلا جبار یعنی سرکش، دوسرا شقی یعنی بدبخت، اور تیسرا ہے عصی یعنی گنہگار، اور ہر صفت کے لیے سخت عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جبار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی اور اس کے پیچھے پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ اور لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہوگا، اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ معصیت ہے اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف موت ہی موت آتی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے سخت عذاب ہے۔ اور شقی صفت رکھنے والے کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ پس جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر ہی کے رہتا ہے۔ عصی یعنی نافرمان کے بارے میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑا رسوائی کا عذاب ہے۔ عاق والدین سے متعلق کچھ احادیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرو، بے شک بہشت کی خوشبو 1000 سال دور کے فاصلے سے سونگھ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے عاق اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ 3 گروہوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 گروہوں میں ایک تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا والدین کا عاق کیا ہوا ہے۔ والدین کا عاق قابل مغفرت بھی نہیں ہے، اور عاق والدین کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جب وہ شخص احتضار کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر احتضار کی حالت میں ایک جوان کے لیے پیغمبر کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جوان آخری سانسیں لے رہا تھا کہ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو شہادتین کی تلقین فرمانے لگے، مگر وہ جوان کچھ نہیں بول سکا۔ حضور نے دریافت کیا کیا اس کی ماں موجود ہے؟
جوان کے سرہانے بیٹھی ہوئی ایک عورت نے کہا کہ جی ہاں، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، 6 سال سے میرے اور اس کے درمیان بات چیت بند ہے۔ حضور نے اس کی ماں سے خواہش کی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تو اس عورت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بیٹے کی غلطیوں سے درگزر کیا اور اس سے راضی ہو گئی، اور فوراً ہی وہ جوان کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اس وقت تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اے رسول، ایک کالا مرد نہایت ہی بدبودار بدصورت مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر واقبل من الیسیر واعف عن الکثیر۔ تو حضور نے پوچھا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک سفید رنگ کا خوبصورت معطر مرد میری طرف بڑھ رہا ہے۔ فرمایا اسی دعا کی تکرار کرو۔ جب دوبارہ پڑھی تو کہنے لگا یا رسول اللہ، دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا خداوندہ، اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے، اور اس کے بعد وہ جوان کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ عاق والدین کی عاقبت کس قدر سخت ہے۔ وہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہمیشہ عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہے، ورنہ کلمہ توحید کی تلقین کرنے والے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے باوجود جوان کی زبان نہ کھل سکی، یہاں تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت اور ماں کی رضایت سے اس نوجوان کی بخشش ہو گئی۔ علامہ مجلسی کتاب کافی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عاق والدین سے مراد یہ ہے کہ اولاد ان کا ادب اور احترام نہ کرے، کسی قسم کی گفتار اور رفتار سے ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی ایسی خواہشات اور مطالبات کی مخالفت کرے کہ جن کا پورا کرنا عقلاً اور شرعاً جائز ہو۔ عاق والدین حرام ہونے کی دلیل کتاب اور سنت اور اہل تشیع اور اہل تسنن کا اجماع ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کم سے کم عاق ماں باپ کے سامنے اف کہنا ہے۔ اگر خدا کی نگاہ میں اس سے کمتر کوئی چیز ہوتی تو اس کی مثال دے دیتا۔ والدین کی طرف تندی اور غصے سے نظر کرنا آگ کا سبب بنتا ہے، نیز والدین کو غم۔ اسی طرح خود والدین سے نیکی کرنا بھی واجب ہے۔ آیات قرآنی اور احادیث ائمہ طاہرین سے استفادہ ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی، ان کی خاطر آزردہ کرنا، تکلیف پہنچانا جہاں حرام اور گناہ ہے، وہیں پر ان کے حق میں احسان اور نیکی کرنا، حق کی ادائیگی کرنا بھی واجب ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پس راہ خدا میں جہاد کرو، بے شک اگر تم مارے گئے تو اللہ کے نزدیک زندہ ہوگے اور رزق پاؤ گے، اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور مجھ سے کافی انس رکھتے ہیں، مجھ سے جدائی ان کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان کی خدمت میں ٹھہر جا، قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن رات انس سے رہنا 1 سال کے مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ اسی طرح بارہا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے نیکی گناہوں کا کفارہ ہے۔ والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کو ملائکہ دعا دیتے ہیں۔ آگ کا دنیاوی اثر۔ ان احادیث میں عاق والدین کے لیے آخرت کے عقوبات بیان ہوئے ہیں۔ عاق ہونا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے وقتی اور طبعی آثار اور رد عمل آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا عجلت سے اس دنیا میں دی جاتی ہے اور قیامت تک تاخیر نہیں کی جاتی۔ ان میں پہلے والدین کا عاق ہونا، دوسرے اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنا، اور تیسرے احسان پر ناشکری کرنا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مخفی طور پر صدقہ دینا پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے
اور والدین کے ساتھ نیکی اور قرابت داروں سے صلہ رحم عمر کو دراز کرتا ہے۔ عاق والدین گدائی اور بدنصیبی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسی طرح عاق والدین کا اثر بہت برا انجام ہوتا ہے۔ عاق والدین کے وضعی آثار میں سے ایک برا اثر بھی ہے۔ اس کے برعکس والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے آپ کی عاقبت سنور جاتی ہے۔ والدین کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے سلسلے میں 3 مرتبہ تکراری حکم دیا ہے، اور پھر چوتھی مرتبہ نیک سلوک کرنے کا حکم کے لیے باپ کا نام لیا ہے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ والدین میں کس کا حق زیادہ ہے تو آپ نے کہا، کیا ماں وہ ہستی نہیں کہ جس نے مدتوں تجھے اپنے رحم میں رکھا اور اس کے بعد وضع حمل کی سختیاں برداشت کیں اور پھر اپنی چھاتی سے تیرے لیے غذا مہیا کی، پس ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے؟ فرمایا اگر صحراؤں میں ریت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کی مقدار میں بھی اگر ماں کی خدمت سر انجام دی جائے تو پھر بھی شکم مادر میں ایک دن بھی رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جوان اور اس کی اپاہج ماں۔ روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں ہاتھ پیر سے معذور ہے، وہ اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتی، میں اس کی پیٹھ پر بٹھاتا ہوں، اس کے منہ میں نوالا دیتا ہوں، اس کی گندگی کو پاک اور صاف کرتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ حضور نے کہا نہیں، کیونکہ تم اس کے پیٹ میں مدتوں رہے، اس کے جسم سے تم کو کھانے اور پینے کی اشیاء فراہم ہوئی، اس کے ہاتھ پیر مسلسل تمہاری حفاظت کے لیے استعمال ہوئے، ان زحمات کے باوجود یہ تمہاری درازی عمر کے لیے تمنا کرتی رہی، لیکن تم ہو کہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ تم کو اس کی فکر سے آزادی ملے۔ حضور نے ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو اور اسی اثنا میں باپ نے تم کو ہلایا تو نماز قطع نہ کرنا، لیکن ماں اگر بلائے تو تم نماز کو چھوڑ دو۔ والدین چاہے مسلمان ہو یا کافر، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم، جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ اب چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، بعبارت دیگر ان کی موت کے بعد بھی اولاد کے ذمے ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ اگر والدین کی موت کے بعد اولاد ان کو فراموش کر دے، ان کے لیے کار خیر بجا نہ لائے تو اس صورت میں اولاد عاق والدین شمار ہوگی، اگرچہ کہ ان کی زندگی میں حقوق ادا بھی کیے ہوں اور مرتے وقت تک ان کی خدمت سر انجام دی ہو۔ مرنے کے بعد والدین کے حقوق۔ سب سے پہلے ایسے واجبات کا ادا کرنا کہ جنہوں نے اپنی حیات میں انجام نہ دیے ہوں، مثلا نماز، روزہ، حج اور قرضے وغیرہ۔ دوسرا ان کی وصیت پر عمل کرنا، اور تیسرا کہ ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے مختلف اعمال بجلانا، ان کی طرف سے صدقہ دینا، کار خیر انجام دینا، مستحب اعمال بجلانا، مختصر یہ کہ جتنا ہو مادی اور معنوی تحائف اور ہدیے ان کو بھیجنے چاہیے۔ والدین کے امر و نہی اور واجبات عینی اور محرمات الہی کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا والدین اگر اولاد کو شراب پینے کا حکم دے یا اس کو واجب نماز اور روزے سے روکیں تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت ممنوع ہے۔ اسی طرح ان 2 صورتوں کے علاوہ تمام مستحبات، مکروہات، مباحات بلکہ وجوب کفائی انجام دینے کی صورت میں والدین کی رضایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل والدین کی ناراضگی کا سبب بن جائیں یا تکلیف کا موجب ہوں تو ان کی مخالفت کرنا حرام اور گناہان کبیرہ ہے۔ اسی طرح جب کبھی والدین کے احکام میں تضاد واقع ہو جائے، مثلا باپ کہے کہ فلاں کام کرو، ماں کہے کہ وہ کام نہ کرو، تو ایسی صورت میں کوشش کی جائے کہ دونوں کو راضی رکھا جا سکے، اور اگر دونوں کو راضی نہ کر سکے تو ماں کی خوشنودی کو ترجیح دے، چونکہ ابتدائی خلقت میں باپ سے پہلے ماں کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں، کیونکہ ماں زیادہ تکالیف سہتی ہے، خصوصاً ایام حمل، وضع حمل اور دودھ پلانے کی زحمات ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ ماں اس لیے بھی زیادہ نیکی کی استحقاق رکھتی ہے کہ عورت پیدائشی طور پر مرد کی نسبت نازک مزاج ہوتی ہے، وہ اولاد کی معمولی سی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے، مامتا اسے بے قابو کر دیتی ہے۔
اس کے برعکس باپ کی عقل و ہوش مضبوط اور مزاج سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اولاد کی تکلیف سے کم متاثر ہوتا ہے۔ باپ احساس کر لیتا ہے کہ بیٹا میری مخالفت ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ ماں کی خاطرداری کی بنا پر کر رہا ہے، اس لیے وہ مخالفت سے ناراض نہیں ہوگا۔ والدین کی اجازت لازم ہے۔ شرع مقدس اسلام میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کچھ امور میں اولاد ماں باپ دونوں سے یا کسی ایک سے اجازت حاصل کر لے، جیسے وجوب کفائی مثلاً جہاد، یا مستحباتی مثلاً مستحب روزہ، یا بعض عقود مثلاً عہد، قسم اور نظر بجا لانے میں ان سے اجازت لینا چاہیے۔ شہید اول نے کتاب قواعد میں حقوق والدین بیان فرماتے ہوئے دن عنوانات ترتیب دیے ہیں۔ اختتام انہیں عناوین پر زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اولاد کے سفر کے متعلق قول شہید: مباح اور مستحب سفر والدین کے اذن کے بغیر حرام ہے، لیکن تجارت کا سفر کہ جس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، یا تحصیل علم کے لیے سفر کرنا جبکہ جس جگہ والدین رہتے ہیں ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں بعض فقہا سفر جائز سمجھتے ہیں۔ بعض فقہا قائل ہیں کہ بیٹے پر ہر جگہ ہر حالت میں والدین کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ کہ اس میں شک اور شبہ بھی ہو۔ پس اگر والدین حکم کریں کہ ہمارے ساتھ غذا تناول کرو اور بیٹا غذا میں شبہ کی نظر رکھتا ہو، پھر بھی واجب ہے کہ اطاعت بجا لائے اور ان کے ساتھ کھانا کھائے، کیونکہ والدین کی اطاعت بجا لانا واجب ہے اور شبہات کو چھوڑنا مستحب ہے۔ جو سفر ماں باپ کی تکلیف کا باعث ہو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر اولاد ماں باپ کے روکنے کے باوجود سفر کرے جبکہ وہ سفر ان پر واجب ہو، البتہ حج واجب کا سفر ہے، تو نماز قصر پڑھے گا۔ باقی اعمال کے لیے آپ توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ نماز جماعت سے منع کرنا۔ اقرب ہے کہ والدین اپنے فرزند کو نماز جماعت میں شرکت سے منع نہیں کر سکتے، مگر جبکہ بیٹے کی جماعت میں شرکت ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، مثلاً بیٹا نماز عشاء یا نماز فجر جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد جائے تو والدین کو خوف محسوس ہو کہ اپنے جان و مال کا یا پھر خود اولاد کی جان کا۔ اس صورت میں جبکہ جہاد کے لیے سفر کرنا فرزند پر واجب عینی نہ ہو تو والدین اس سفر سے منع کر سکتے ہیں۔ واجبات کفائی میں والدین اولاد کو صرف اس صورت میں روک سکتے ہیں جبکہ دوسرے افراد کے ذریعے اسے انجام دینے کا گمان یا یقین حاصل ہو۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر مستحبی نماز میں مشغول ہو اور والدین اس کو بلائیں تو وہ اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے۔ باپ کی اذن نہ دینے کی صورت میں مستحبی روزہ ترک کر سکتا ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نہایت ادب اور احترام سے پیش آنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت اطہار سے متعدد روایات نقل ہیں، جیسے والدین کو پکارنے کی صورت میں ان کا نام نہیں لینا، راستہ چلتے ہوئے والدین سے آگے نہیں بڑھیں اور پہلے نہ بیٹھیں، والدین سے قبل دسترخوان پر ہاتھ آگے نہ بڑھائیں، کسی مجلس میں والدین سے منہ پھیر کے نہ بیٹھیں، دوران گفتگو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں، ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگ والدین کو ملامت کریں اور ان کو لعن طعن کرنے کا سبب بنے، یعنی کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں، نتیجتاً وہ اس کے والدین کو نازیبا کلمات کہیں گے۔ اولاد کے حقوق جو کہ والدین پر واجب ہیں، جس طرح والدین کا ادب اور احترام بجا لانا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اولاد پر واجب ہے، اسی طرح والدین کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی رعایت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ اگر خیال نہ کریں تو گویا صلہ رحم منقطع کیا، کیونکہ انسان کے لیے ماں باپ کے بعد قریب ترین ارحام اولاد ہیں، جبکہ قطع رحم بہت بڑا گناہ۔ چنانچہ جیسا کہ اولاد اور والدین کے حقوق کی مراعات نہ کرنے پر حقوق جیسے گناہ سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے پر آق جیسی مشکلات اور وسائل سے روبرو ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کو کسی ناقابل برداشت کام کرنے کو مامور نہ کریں، بصورت دیگر اولاد اس بارے گرہ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرے گی جس کے نتیجے میں وہ عاق ہو سکتی ہے۔ اولاد کے کردار و گفتار پر تادیبی اور تعمیری تنقید کے بجائے اگر ان پر بار بار اعتراض کیے جائیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو یہ عمل رفتہ رفتہ والدین کے ادب اور احترام کے ترک پر منتبج ہوگا اور اس سے ایک دوسرے کے درمیان نفرت بھی پیدا ہوگی اور آخر میں آگ کی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت ترک کرنے سے
رد عمل کے طور پر اولاد بھی ماں باپ سے پیار و محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے دونوں گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ علماء عظام نے فقہی کتابوں میں ماں باپ پر اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے مسائل بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ ہم اس طرح سے ذکر کریں گے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں۔ سب سے پہلے کہ نفقہ باپ پر واجب ہے، اسی طرح اولاد کی شادی کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم و تربیت اولاد کا بنیادی حق ہے۔ اولاد سے پیار و محبت سے پیش آئیں، شفقت سے بچوں کو چومنا چاہیے۔ والدین کے بعد اولاد کے حق میں نیکی بھی ہونی چاہیے۔ لڑکی نیکی کی زیادہ سزاوار ہے۔ روحانی باپ نیکی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، اسی طرح ثواب زیادہ اور عذاب سخت ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر جتنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس سے 1000 درجے زیادہ روحانی باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح آگ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی سپاسگزاری۔ آیہ شریفہ انشکر لی ولوالدیک کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں والدیک سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، یہاں والدین مقصود نہیں ہیں۔ روحانی والدین کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جن امور کو بجلانے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنا، پیروی اور اطاعت کی حدود سے نکل جانا ہے۔ باہمی معنوی اتصال اور حقیقی روابط کو منقطع کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ برا نہیں لگے گا کہ ماں باپ ناراضگیوں کی بنا پر کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں؟ حاضرین نے کہا کہ ضرور، ہمیں بہت برا لگے گا۔ تو آپ نے کہا کہ روحانی ماں باپ تمہارے والدین سے افضل ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا موقع نہ دو بلکہ ان کے فرزند ہونے کا شرف حاصل کرو۔ یہاں پر ہماری اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی گناہان کبیرہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔